السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ اصغر خان اور آج ہم ایک دوسری کتاب پر تبصرہ کریں گے اور اس کتاب کا نام ہے کافرستان، دیر، چترال اور سوات کی سیاحت۔ یہ کتاب محمود احمد دانشور صاحب نے لکھی ہے جن کا تعلق ایران سے ہے۔ محمود احمد دانشور صاحب ایران سے کراچی آتے ہیں اور جیسے ہی وہ کراچی پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے جا بجا تھوکتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے شاید یہ کوئی یہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پان کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بار بار یہ تھوکتے ہیں۔ پھر کراچی سے جب وہ پشاور آتے ہیں تو یہ منظر پشاور میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہاں ان کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نسوار کھاتے ہیں۔ پشاور کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں چکدرہ۔ چکدرہ سے ریاست دیر کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ چکدرہ میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر ترقیاتی کام نہیں ہوتے، نہ کوئی مدرسہ بنوایا تھا، نہ کوئی اسکول وغیرہ، یہ چیزیں وہ چکدرہ میں دیکھتے ہیں۔ چکدرہ کے بعد جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں چکدرہ میں، وہ ڈپٹی صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد ڈپٹی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نسوار لیجئے۔ تو محمود احمد دانشور صاحب کہتے ہیں کہ میں اس قسم کا نشہ نہیں کرتا۔ تو ڈپٹی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ صاحب اس کا نشہ جو ہے وہ وسکی سے بھی زیادہ ہے، اور مجبوراً محمود احمد دانشور صاحب وہ لیتے ہیں اور ان کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ پہنچ جاتے ہیں دیر۔ جیسے ہی وہ دیر پہنچتے ہیں تو دیر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو محمود احمد دانشور کے بقول کہ یہاں پہ حق اور انصاف کا خون ہوتا ہے۔ جانوروں کے لیے ہسپتال ہے، کتوں کے لیے ہسپتال ہے، لیکن انسانوں کے لیے کوئی ہسپتال وغیرہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ دیر کا نواب اس وقت ریاست کو سنبھالتا ہے، لیکن وہ ریاست کے لیے، ریاست کی فلاح بہبود کے لیے اس قدر کام نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے۔ نواب آف دیر کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ریاست دیر کے نواب نے دیر میں نہ کوئی سکولز بنوائے تھے، نہ کوئی مدرسے اور نہ کوئی ہسپتال۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ مفید والی نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ نہ اسکول بنواتے ہیں نہ ہسپتال۔ یہاں اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلے کہ وہاں پہ کتوں کے لیے ہسپتال تھے، لیکن انسانوں کے لیے اس قسم کا کوئی پروگرام یا پلان نہیں تھا۔ سرکاری سطح پر 5 کتوں کے لیے ایک ملازم جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہوتا تھا اور وہ ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتے تھے، لیکن انسانوں کے لیے اس قسم کے مواقع جو ہے وہ ریاست دیر نے یا دیر کے نواب نے فراہم نہیں کیے۔ دیر کے بعد مصنف صاحب چکدرہ کے بعد پہنچ جاتے ہیں چترال۔ چترال کی تاریخ پر بہت زیادہ پرانی ہے اور یہاں پہ ایرانی اثر بہت زیادہ غالب ہے۔ عہد قدیم میں اس علاقے کو کوہرستان کہلایا جاتا تھا، کیونکہ یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا اور وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے یہاں آیا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو کوہرستان بھی کہا جاتا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پہ زرتشت قوموں کی کافی روایات یہاں پہ ملتی جلتی تھی۔ یہاں چترال میں عید نوروز بھی منائی جاتی ہے۔ چترال کے بعد مصنف صاحب پہنچ جاتے ہیں کافرستان، اور بقول مصنف یہ رقص و سرور کی ایک بہت بڑی ہماج گاہ ہے۔ کافرستان میں عام طور پر انسانوں کے نام جانوروں کے نام سے منسوب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اژدہا، سامسار، ماگرا، یہ نام جو ہے وہ مردوں کے نام سے منسوب تھے۔
اور عورتوں میں کوزی، وازی، زوری وغیرہ۔ کافرستان کی روایت بھی بہت ہی عجیب ہے۔ کافرستان میں کی کچھ روایات جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے باقی دنیا سے۔ اگر کوئی شخص مارچ، اپریل یا مئی کے مہینے میں وفات ہو جاتا ہے تو اس کو بہت بڑا مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کوہ کیلاش گرم میں واقع ہے اور پہاڑوں میں کے درمیان میں 3 وادیاں ہیں۔ کافرستان 12 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اور رسم یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے بجائے صندوق میں رکھا جاتا ہے اور سال بعد پھر اس میت کی سرہانے اس کا بت بھی بنایا جاتا ہے۔ جس گھر کی میت ہو تو وہ لوگ سب سے پہلے اکٹھے ہو کر میت کے ارد گرد رقص کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ مرد کی وفات پر لوگ رقص کرتے ہیں لیکن عورت کی وفات پہ رقص نہیں کرتے ہیں۔ اگر 8 سال کا بچہ بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی یہ رسم ادا نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کافرستان میں کافروں کی 50% آبادی، ان کی ساری رسمیں جو ہے وہ زرتشتیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ لوگ ہفتے میں ایک دن کو بہت بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور حیرت کی بات وہ ہے کہ وہ دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن یہ لوگ اپنے روایات، مذہبی روایات جو ہے ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کے علاوہ جو وراثت کا طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اراضی جو ہے وہ بیٹوں میں تقسیم کی جاتی ہے لیکن بیٹیوں کو صرف گائے اور یہ چیزیں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں جانتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کافرستان کے بعد مصنف صاحب جو ہے وہ سوات کی طرف رخ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ سوات پہنچ جاتے ہیں تو وہ اور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ حیران اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ والی صاحب کی جو کوششوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سوات کی جو ریاست ہے یہ باقی ریاستوں سے زیادہ متمدن ہے، زیادہ روشن خیال ہے۔ یہاں پہ تعلیم کے آثار بہت ہیں، یہاں پہ مدرسے ہیں، یہاں پر سکولز ہیں، کالجز ہیں اور جو سوات کے لوگ ہیں وہ کافی مطمئن ہیں اپنے حکمران سے۔ سوات بنیادی طور پر خالص پٹھانوں کا علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک اور بات کہ سیدو شریف میں کوئی سرائے محل نہیں تھا۔ دانشور صاحب کافی حیران ہوتے ہیں اور والی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ والی صاحب آپ کی کتنی بیگمات ہیں؟ تو والی صاحب جواب دیتے ہیں کہ صرف ایک۔ یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب چونکہ 1950 کے پہلے وقت میں لکھی گئی تھی تو اس وقت والی صاحب کی ایک ہی شادی تھی لیکن بعد میں پھر انہوں نے دوسری شادی بھی کی تھی۔ محمود صاحب کافی حیران رہ گئے کہ دی اور چترال میں اس قسم کی کوئی حالت نہیں تھی، وہاں پہ تو کافی سرائے محل تھے لیکن سوات میں اس قسم کا کوئی جو ہے وہ پروگرام نہیں تھا۔ ریاست میں 50 مدرسے تھے، 14,000 سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دیر اور چترال میں تو خیر تعلیم کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور ریاست اس طرح
انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں سوات میں مذہبی آہنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو چرچ بھی ملیں گے، آپ کو مندر بھی ملیں گے اور گرجا گھر بھی ملیں گے، اور محمود صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی۔ اور 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو اس وقت بھی یہاں پہ کسی قسم کے فسادات جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ سوات کی سیاحت کے لیے بھی والد صاحب نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ 2 ہوٹلز بہت زیادہ مشہور تھے۔ پہلا ہوٹل اسٹیٹ ہوٹل تھا جو کہ سرکاری سطح کا ہوٹل تھا، اور دوسرا ہوٹل تاج ہوٹل جو کہ ایک نجی ہوٹل تھا۔ محمود صاحب نے خوبصورت ترین علاقوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ سوات کے خوبصورت ترین علاقے مدین، بحرین اور کالام ہیں، لیکن اگر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں تو آج بھی اس کے علاوہ بھی کافی خوبصورت جگہ اور بھی ہیں، جس میں گبین جبہ، مٹا اور مالم جبہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب ہم کتاب کے پہلے صفحے کو دیکھتے ہیں کہ دیباچہ میں محمود احمد دانشور صاحب نے یہ کس کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ تو محمود احمد دانشور صاحب یہ کتاب ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں والی صاحب، اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ میں یہ کتاب والی سوات حضرت شاہ جہاں زیب کے نام پر معنون کرتا ہوں، اور اس ہدیے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ مردم شناسی اور اعلیٰ تخیل کے پیش نظر والی سوات سے بڑھ کر مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کی خدمت میں چند صفحات نظر کر سکوں۔ میں بصمیم قلب اور بطور اظہار عقیدت یہ کتاب ان کے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اور آپ قبولیت پائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان شاہ اظہر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔